سے اہم سبق کیا ملتے ہیں؟ محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ آج میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے، واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں۔ 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے۔ آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا۔ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، ناصبیہ ہے، کیا ہے آپ کا فرقہ؟ یہ کہہ دینا آسان ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے، یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی یا سنی بن جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ۔ اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا۔ جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی، اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا، بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا، جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا، آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں، ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں۔ ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے، ان سے محبت کے دعوے دار ہو۔ تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہے جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے۔ رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ صبر کرنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا قیامت گزری ہوگی؟ کوفہ سے ایک شخص آیا نا عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ، انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا، اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ غم نہیں تھا۔ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی۔ کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے،
انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ہر ایک کی اپنی رائے تھی، حضرت حسن کی اپنی رائے تھی. ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا. تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں. میں یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتهد المجتهد فإن اصاب فله اجران وإن اخطأ فله اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب، غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی، خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے، اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا، اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہو، پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے، مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں، وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا، اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو، جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے، وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی صلی اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو پرواہ
نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا، اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اس لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں، قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا؟ وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں،
لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں, میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو, جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں, وہ نوحے پڑھتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں, اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا, میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے, آپ روئے, اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, یہ نیچرل ہے, یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے, بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے, دونوں مظلوم شہید تھے. ہمیں دونوں کی شہادت میں غم ہے, لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہے. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ, نبی کے چچا زاد بھائی, اہل بیت, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا, رومیوں سے لڑائی تھی. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے, آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو, بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی. ایسے جوان تھے جعفر طیار, خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز, 3 سردار آئے, انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئے, ہم سے لڑے. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے, بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز, کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہے, قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں, ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب. خوبصورت صحابی, نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے, ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف, تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے, اس کی داڑھی تر, اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے, بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے, 4 جوان بیویاں ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا
آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو۔ پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو۔ وہ شہید کی بیوہ تھی، اور شہید بھی کتنے مقدس، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے، تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر۔ تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا، ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے، اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو۔ میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، کسی کو تنگ مت کرو، نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے، نہ کسی کو جہنمی قرار دو۔ اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا تو پورے ادھر چلے جاؤ، پھر یہ آدھا ادھر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو۔ جس کی تفصیل یہ ہے، اس وحی کی تفصیل یہ ہے، استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے سنا۔ کیا سنا؟ یعنی قرآن سنا۔ استماع غور سے سنا۔ سمع یسمع کا معنی سننا، استماع کا معنی کان لگا کے سننا۔ فقالوا، پھر وہ کہنے لگے، انا وہی بات، اننا تھا اصل میں، بے شک ہم نے، سمعنا سنا ہے، قرآنا عجبا، ایک عجیب قرآن، یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، فآمنا به، پس ہم ایمان لے آئے اس قرآن پر، ولن نشرک، اور ہرگز ہم شرک نہیں کریں گے، بربنا احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ وانہ، اور اس وحی میں یہ بھی تھی، یہ بات بھی تھی، یہ انہ سارا پچھلے انہ پر عطف ہو رہا ہے، جتنے بھی آگے انہ آئے گا نا قرآن یعنی ان آیتوں میں، تو اس کا تعلق اس انہ سے ہے، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ وہ وحی ہے انہ، پوری وحی کی آگے تفصیل ہے۔ وانہ، اور جنات نے یہ بھی کہا کہ تعالی جد ربنا، اس وحی میں یہ بات تھی کہ جنات نے کہا تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے۔ جد شان کو کہتے ہیں، عظمت کو کہتے ہیں۔ متخذ صاحبۃ، نہیں ٹھہرایا ہے اس میں کسی کو بیوی، ولا ولدا، اور نہ ہی کسی کو اولاد۔ صاحبہ ساتھی کو کہتے ہیں، مراد اس سے بیوی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ وانہ کان یقول، اور جنات نے یہ بھی کہا، کان یقول سفیہنا، کہ ہم میں جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہا کرتے تھے، علی اللہ شططا، اللہ پر بہت ظلم، زیادتی۔ شطط اضافے کو کہتے ہیں، زیادتی کو کہتے ہیں، لمٹ کی کراس کرنے کو کہتے ہیں، ظلم کرنے کو کہتے ہیں۔ سورہ صاد میں ہے نا کہ ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط، کہ آپ ظلم نہ کریں۔ تو جنات کہنے لگے کہ کان یقول سفیہنا، ہم میں جو بے وقوف، سفیہ صفاحت، بے وقوفی کو کہتے ہیں سفہاء، اس کی جماعت ہے، سیقول السفہاء من الناس، سورہ بقرہ میں ہے نا۔ تو ہم میں جو بے وقوف لوگ تھے وہ علی اللہ شططا، اللہ پہ بہت ظلم زیادتی کی بات کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف شرک کی نسبت کیا کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے گمان کر رکھا تھا، لن تقول الانس والجن، کہ ہرگز انسان اور جنات نہیں بولیں گے علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ انسان اور جنات اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کر ہی نہیں سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ، اور یہ بات بھی، یعنی جو نبی کی طرف وحی کی گئی جنات کی باتیں، ان باتوں میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ جنات کہنے لگے کَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں میں بہت سے لوگ، یعوذون برجال من الجن، وہ پناہ مانگتے تھے جنات کی ایک جماعت کے ذریعے۔ دیکھیں رجال اصل میں رجل کی جمع مردوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد افراد ہے، یعنی صرف مرد یا عورتیں مراد نہیں ہے، بعض دفعہ رجال کا اطلاق لوگوں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ لوگ کیا گیا ہے کہ انہو کان رجال من الانس، کہ انسانوں میں بہت سے لوگ، یعوذون برجال من الجن، بہت سے جنات کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جیسے ہم اللہ کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں نا مصائب سے، تو بہت سے انسان جو ہے وہ جنات کو اپنا بڑا بنا کے ان کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے، تفسیر میں ڈیٹیل آئی گی۔ فزادوہم، بس ان پناہ مانگنے والے انسانوں نے، زادوہم، ہم کی ضمیر جنات کی لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے،
تو ان انسانوں میں پناہ مانگنے والے انسانوں نے زادوہم ان جنات کو بڑھا دیا رہقا سرکشی کے اعتبار سے. یہ بھی وہی تمیز ہے، یعنی ان کی سرکشی کو بڑھا دیا. جو انسان جنات کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے، ان انسانوں نے جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا، ان میں تکبر پیدا کر دیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور ان لوگوں نے بھی یہ گمان کیا کما ظننتم جیسے کہ تم نے گمان کیا، یعنی بہت سے انسانوں نے بھی یہ گمان کیا جیسے کہ اے جنات تم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ گمان کیا. یہ سب جنات کا کلام ہے. اللہ یبعث اللہ احدا کہ اللہ ہرگز کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور بے شک ہم نے آسمان کو جب چھوا فَوَجَدْنَاهَا تو ہم نے آسمان کو پایا ملیئت بھرا ہوا تھا. ملأ یملأ ملأن بھرنا کسی چیز کو، تو ملیئت آسمان چونکہ مؤنث ہے اس لیے ملیئت کے بجائے ملیئت کہ وہ بھرا ہوا تھا. حرسن شدیدن شدید پہروں سے، حارس پہرے دار کو کہتے ہیں، حرس پہرا، شدید پہروں سے یعنی تو فرشتے پہرے دار تھے، شدید پہروں سے بھرا ہوا تھا. وشہبا شہاب کی جمع شہب، شہاب کہتے ہیں جو چمکنے والا ستارہ ہے جو ٹوٹتا ہے، اور شہب اس کی جمع جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے اردو میں. تو شہاب ثاقبوں سے بھرا ہوا تھا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا اور جنات نے یہ بھی کہا کہ کننا نقعد منہا ہم بیٹھا کرتے تھے منہا ان آسمانوں سے مقاعد للسمع ان جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے جو سننے کے لیے سننے کی جگہ ہے. مقعد بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، قعود بیٹھنے کو، قعدہ بھی بیٹھنا، تو مقعد بیٹھنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں بیٹھتے ہیں، مقاعد اس کی جگہ. اور سمع سماعت کو کہتے ہیں مقاعد للسمع یعنی وہ آسمانوں میں وہ جگہ جو سننے کی جگہ یعنی جہاں سے بیٹھ کے عالم بالا کی باتوں کو سنا جا سکتا ہے. تو جنات کہہ رہے ہیں ہم بیٹھا کرتے تھے ان آسمانوں میں اس لوکیشن پہ جو عالم بالا کی باتیں سننے کے لیے سوٹیبل جگہ تھی. اب وہ کون سی تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی جنات جن جن مقامات پہ آسمانوں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ وہ فرشتوں کے کلام کو سن سکے اور باتوں کو سن سکے، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جگہوں پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے، یہ ہمارا رواج تھا. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ لیکن بس جو بھی سنے گا اب، یعنی اب یہ ہو گیا ہے کہ اب اگر کوئی ان جگہوں پہ بیٹھ کے بات سننے کی کوشش کرے یجید لہو تو وہ پائے گا اپنے لیے شہابن ایک شہاب چمکتا ہوا انگارہ، رصدا جو تاک میں بیٹھا ہوگا اس کی، رصد گھات کو کہتے ہیں رصد لگا کے بیٹھا ہے، رصد گاہ کہتے ہیں وہ خوردبینوں کی جگہ جہاں سے ہم آسمانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی ہم تاک رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ستارہ کدھر کو موومنٹ کر رہا ہے کدھر جا رہا ہے. تو یجید لہو شہاب رصدا وہ اپنے لیے پائے گا ایک چمکتے ہوئے انگارے کو، تیار انگارہ، اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے رصد کا ترجمہ تیار انگارہ جو انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور اس کو ہٹ کیا جائے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور بے شک ہم نہیں جانتے شَرٌ أُرِيدَ کہ آ کا مطلب کیا، شر ہے، اریدا جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے. ارادہ یرید ارادتن ارودا تھا اصل میں باب فعل تو فعل مجہول ہے. ہم نہیں جانتے کہ کوئی شر ہے. میں نے بتایا تھا نا جب تنوین آتی ہے تو ایک یا کوئی سے ترجمہ ہوتا ہے. کیا کوئی شر ہے اریدا جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے بمن فی الارض اس مخلوق کے ساتھ جو زمین میں ہے، ام اراد بہم یا ارادہ کیا ہے اس مخلوق کے ساتھ ربہم اس کے رب نے رشدہ اچھائی کا. یعنی ہمیں نہیں پتا یہ جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا یہ نبی جو دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے یا رب چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کیا جائے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور بے شک ہم میں الصالحون کچھ نیک لوگ تھے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ ہم میں اچھے لوگ ہیں اس کے علاوہ ہیں جو نیک نہیں ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ ہمارے راستے ہیں، قِدَدَ متفرق، طرائق طریقہ کی جمع ہے، طریقہ راستے کو کہتے ہیں، ٹریک کو کہتے ہیں. اور قِدَدَ اصل میں قد کہتے ہیں، قدہ یا قدو کا معنی پھاڑ دینا کسی چیز کو. سورہ یوسف میں ہے نا ان کان قمیصہ قد من دبر اگر ان کی قمیص پھٹی ہوئی ہے، قدیدہ تھا اصل میں پیچھے سے، تو اس کا مطلب یہ سچے ہیں اور جس نے تہمت لگائی وہ جھوٹی ہے. تو وہاں بھی قدہ کا لفظ آیا ہے. تو قددہ جب ہم کسی چیز کو پھاڑ دیتے ہیں تو وہ ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، تو یہاں ترجمہ ہوگا ٹکڑے. تو طرائق قددہ مختلف ٹکڑے، بٹے ہوئے ٹکڑے. جنات کہنے لگے ہم میں کچھ لوگ نیک اور کچھ برے تھے، ان جو نیک کے علاوہ تھے. کنا طرائق قددہ ہم تھے مختلف طریقوں میں بکھرے ہوئے لوگ، کوئی توحید پرست، کچھ مشرک، پھر مشرکوں کی 20 قسمیں. یعنی جنات میں جتنے انسانوں میں جتنے مذاہب ہوتے ہیں نا بٹے ہوئے، تو اس طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا اور
ہم نے گمان کر لیا ہے اللہ نعجز اللہ کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے فی الارض زمین میں ولن نعجزہ اور نہ ہم اس کو ہرا سکتے ہیں ہرگز ہرا نہیں سکتے ہم اس کو ہربا بھاگ کر ہرب بھاگنے کو کہتے ہیں تو ہم زمین سے بھاگ کے بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے زمین میں بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے وَأَنَّا لَمَّا اور بے شک جب سمعنا الہدیٰ ہم نے ہدایت سن لی یہ جنات کی تقریر جنات میں ہی ہو رہی ہے جب ہم نے ہدایت سن لی یعنی قرآن سن لیا ہم نے آمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ پس جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا فَلَا يَخَافُ بَخْسًا بخس کہتے ہیں کمی کمی آپ نے سورہ یوسف میں سنا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا کم قیمت پہ تو کم قیمت کے ساتھ بازار میں بیچ ڈالا تو فَلَا يَخَافُ بَخْسًا نہ وہ کمی کا خوف رکھے گا وَلَا رَحَقًا رحق زیادتی کو کہتے ہیں سرکشی کو یا مراد زیادتی ہے نہ زیادتی کا خوف رکھے گا تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اور بے شک ہم میں کچھ مسلم ہیں یعنی جو ایمان لا چکے ہیں وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور کچھ ظالم ہیں قسط ظلم کو بھی کہتے ہیں اور کچھ ظالم ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ پس جو بھی اسلام لے آئے فَأُولَئِكَ پس یہ ایسے لوگ ہیں تَحَرَّوْا تحری کہتے ہیں تلاش کرنا خوب محنت کر کے کسی چیز کی جستجو کرنا یہ ہوتا ہے نا جب جنگل میں ہم قبلہ پتہ نہیں کہاں ہے تو کہتے ہیں تحری کرو تحری دماغ پہ دماغ ڈالو اندازہ لگاؤ تحرّو اصل میں تھا تحررو تو ادغام کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے تحررو نہیں تھا یہ تھا تحرّیو تفاعلوا تکلفوا کی طرح پڑھا جاتا ہے تحرّو التقاء ساکنین پہلے قالا والا قانون سے یا کو الف سے بدلا پھر التقاء ساکنین والے قانون سے الف کو گرا دیا تو تحرّو تو تحرّیو تھا تحرّو بنا پھر تحرّو بنا پھر تحرّو بنا اتنا یاد رکھ لینا کافی ہے تکلفوا کی طرح تحرّرو تحرّو یا تحرّیو کیونکہ یہاں واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے جب واو ناقص میں واو حرکت کر کے آگے جاتی ہے تو یا سے تبدیل ہو جاتی ہے اتنی پیچیدگی میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں بس تحرّو باب تفاعل سے تحرّیو تکلفوا کی طرح پڑھا جاتا ہے تحرّو اور اس کا مطلب کیا ہے جستجو کرنا فبد اسلم پس جو اسلام لے آئے گا فاولئک تحروا رشدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشد و ہدایت کی تحری کر لی ہے اس کی جستجو کر لی ہے یعنی اس کو تلاش کر لی ہے انہوں نے واما القاسطون جو ظالم لوگ ہیں فكانوا لجهنم حطبا وہ ہیں جہنم کے لیے ایندھن حطب کہتے ہیں وہ لکڑیاں جو جلانے کے کام آتی ہیں ایندھن کو بھی کہا جاتا ہے وَأَلَّبِسْ یہاں تک جنات کا کلام اب ختم ہو گیا اب وحی کی کا باقی مضمون شروع ہو رہا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ اے نبی آپ وحی کر دیں کہ جنات نے کلام سنا اور یہ بھی اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں أُوحِيَ إِلَيَّ مجھ پر وحی کی گئی ایک تو یہ جو جنات کی باتیں وحی کی گئی اور اب مزید کیا وحی کی گئی ہے یہ آ رہی ہے یہ بیان آگے آ رہا ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا یہ بھی اے نبی آپ بتا دیں کہ مجھے اس بات کی بھی وحی کی گئی ہے ان جس کی تفصیل یہ ہے لَوِ اسْتَقَامُوا اصل میں تھا لَوْ اسْتَقَامُوا استقاموا آسان لفظ ہے سیدھا رہنا استقامت اسی سے نکلا ہے لَوْ اسْتَقَامُوا پڑھا جائے گا لَوِ اسْتَقَامُوا اگر یہ لوگ سیدھے رہے عَلَى الطَّرِيقَةِ راستے پر جو مخصوص راستہ ہے الف لام مخصوص راستہ ہے اسلام کے راستے پر اگر یہ سیدھے چلے لَأَسْقَيْنَاهُمْ ہم ان کو پلائیں گے سقا یسقی پلانا ساقی کا لفظ شعر و شاعری میں بہت سنا ہوگا پلانے والا جو شراب پلانے والا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے ساقی اسقا یسقی اسقان کا معنی پلانا ساقی بھی پلانے کو کہتے ہیں اسقا کا معنی بھی پلانا تو لَأَسْقَيْنَاهُمْ ہم پلائیں گے ان کو ماءً پانی غدقا بے تحاشا یعنی آسمان سے بارشیں برسائیں گے بے تحاشا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو فیہی اس پانی میں یعنی بارشیں برسا کے ہم ان کو آزمائیں وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ جو بھی اعراض کرتا ہے جو بھی اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے يَسْلُكْهُ اللہ اس کو داخل کر دے گا عذاباً ایک عذاب نے سعادہ سخت سعیدہ یہ سعادن کا معنی ہوتا ہے بلندی پہ چڑھنا تو جب ہم بلندی پہ چڑھتے ہیں تو بہت سختی محسوس ہوتی ہے سینہ بھاری ہوتا ہے تو ہر سخت چیز کو بھی ساتھ کہا جا سکتا ہے یعنی کہا جاتا ہے تو بہت سخت عذاب میں ہم ان کو داخل کر دیں گے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور میرے پر مجھ پر یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ مساجد یعنی سجدے وہ اللہ ہی کے لیے دیکھیں ایک ہے مسجد کی جمع مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ کو یعنی جہاں سجدہ کیا جائے یہ جیسے مسجدیں ہماری اور مساجد اس کی جمع آتی ہے کہ مسجد اللہ کے لیے لیکن یہاں جو راجح تفسیر کے مطابق یہ اصل میں مصدر تھا مسجد مفعال کے وزن پہ مصدر آتا ہے تو مطلب سجدہ کرنا یا سجدہ اور اس کی جمع مساجد تو کیا مطلب سجدے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
جتنے بھی سجدے ہیں وہ سب کے سب للہ اللہ کے لیے، یعنی سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا. فلا تدعوا مع اللہ احدا، بس تم مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، یعنی سجدے میں جا کے دعائیں صرف اللہ سے مانگو، یا سجدے کے قابل جو ذات ہے دعاؤں کے قابل بھی صرف وہی ذات ہے تو اللہ سے مانگو. وَأَنَّهُ، اور مجھے یہ بھی وحی کی گئی جس کی تفصیل یہ ہے، لما قام عبد اللہ، جب کھڑا ہوتا ہے ایک اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ، اور وہ پکار رہا ہوتا ہے اللہ کو، جب وہ کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتا ہے یعنی نماز پڑھتے ہیں، کادو، کادا یا کادو اس بات کے قریب ہونا، یہ کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے نا، سورہ ملک میں بھی ہے تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ پڑے غضب سے، تو کادو یہ قریب ہوتے ہیں اس بات کے، یقولون علیہ کہ ہو جائیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس اللہ کے بندے پر، لبدا ٹوٹ کے، لبدا کہتے ہیں متراکم یعنی ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ، تو لبدا اس کی جمع ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نا، تو کادو یقولون علیہ ہو جائیں گے، یہ قریب ہے کہ ہو جائیں گے عبداللہ پر یعنی اللہ کے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لبدا ایسے ٹوٹ پڑے کہ ایک دوسرے کے اوپر پیدر پہ، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، تو اس طرح متراکبین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو بندے ہیں جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے، تو کادو قریب ہوتی ہے یہ بات کہ یہ مشرکین مکہ جتھا لگا کر آپ پر ٹوٹ پڑے، یہ اس کا آسان ترجمہ ہوگا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ سائنسدان کبھی اس آسمان کو دریافت کر لیں، پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بھی ممکن ہے دریافت نہ کر پائیں، اسی سے پہلے قیامت آ جائے. بہت سی چیزیں ابھی تک دریافت ہوئی نہیں، اور بعض چیزوں کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، انسان خود اعتراف کر رہے کہ جیسے دماغ جو ہے نا، دماغ ماہرین کہتے ہیں اسے 100% سمجھنا انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان جب دماغ کو سمجھے گا تو اسی دماغ سے سمجھے گا نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سے اوپر کی کوئی چیز ہوگی تو اس کو سمجھے گی وہ، یہ دماغ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا، ناممکن ہے. 20-15-20% ہے جو کہتے ہیں دماغ تھوڑا بہت کھوپڑی میں آیا انسان کو، باقی تو پتہ ہی نہیں ہے دماغ ہے کیا. یہ جو ہم سوچتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں سوچ رہے ہیں، کیا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس پہ سوچنا شروع کر دو نا کہ میں سوچتا کیسے ہوں، پاگل ہو جائے گا آدمی، مر جائے گا ٹینشن. اور صرف ہم اور آپ نہیں، سائنسدان بھی مر جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے پردے پڑے ہوئے راز ہیں جن تک کوئی بھی پہنچ ہی نہیں سکتا. آج میں ایک ڈاکٹر کا کلپ سن رہا تھا، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ، کہ بہت سی چیزیں ہم جو بلڈ میں ٹیسٹ کرواتے ہیں نا وہ ٹیسٹ میں آتی ہیں، بہت سی چیزیں تو ٹیسٹ میں آتی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو میڈیکل سائنس کا علم اتنا پیچیدہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہمیں پتہ ہے نا، ڈاکٹروں کو پتہ ہے، ہمیں نہیں، وہ ان چیزوں سے بہت کم ہے جو نہیں پتا، سمجھ رہے ہو، جو ڈاکٹروں کو نہیں پتا. تبھی ریسرچ چینج ہوتی رہتی ہے، میڈیکل سائنس کی تحقیقات کیا ہوتی رہتی ہے، پھر ڈاکٹروں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے یوں کرو، کوئی کہہ رہا ہے یوں نہیں کرو. اس لیے صحت کے حوالے سے بھی نا زیادہ نیٹ پہ چیزیں نہ پڑھا کریں، بالکل غافل بھی نہ رہیں کہ پتہ ہی نہ ہو کچھ، اور بہت زیادہ ڈیپ میں بھی نہ جائیں، مرنے کے لیے تیار رہیں، مر جائے گا. اور تھوڑا سا بس نیچرل لائف ہسٹری، کیونکہ نیچر کا ابھی ایک ڈاکٹر کی تحقیق آئی ہے، یہ جو جاہل لوگوں نے اور یہ اسلام کا اور عجیب سے چیز بنا دی ہے نا. ایک ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے، ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ
جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے، دانت کھلے میں، ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی، اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی، قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ہوئی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. جنازے میں تاخیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر تاخیر جائز ہے؟ کس حد تک تاخیر کی اجازت ہے؟ اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو ایک غیر افضل کام یا سنت کام پر تنقید کس حد تک کرنا جائز ہے؟ مشہور علماء کے جنازوں میں لوگ پورے ملک سے قافلوں کی صورت میں سفر کر کے آتے ہیں، ان کے جذبات کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے؟ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ کیسے ہوا؟ مشہور اور بڑے علماء کو اپنے مریدوں کو وفات کے بعد کی کیا وصیتیں کرنی چاہیے؟ پورا ایم اسلامیات کا پیپر بنا کے دے دیا ہے. جنازے میں تاخیر جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں مسجد میں، تو صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا رات میں انتقال ہو گیا تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ضرور بتا دیتے تاکہ میری نماز سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ نے قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اٹھایا گیا، رات کو انتقال ہوا، بس رات کو دفن کر دیا ان کو. تو جنازے میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے. باقی ابھی بہت بڑے بزرگ حضرت مختار صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لا نزکی علی اللہ احدا، جو ہمیں معلومات ہے ان کے بارے میں، جو ان کی جو تعلیمات ہے، ظاہر ہے 100% یقینی دعویٰ تو کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے. کے پی کے میں ان کا جو اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا. ہمارے جامعۃ الرشید سے بھی اساتذہ جاتے تھے وہاں ان کی صحبت میں. میرا بھی بہت دل کرتا تھا جاؤں، لیکن میں مشہور ہو گیا ہوں، میرے لیے کہیں آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. کہیں بھی بیٹھو تو سیکھنے کی نیت سے، جتنے بھی اللہ والے بزرگ ہیں، ہم لوگ تو بزرگوں کو مانتے ہیں نا، ہم لوگ کے یہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں نے تو بزرگ لیس بنا دیا سوسائٹی کو. انہوں نے تو یہ پیغام دیا کہ بابے سارے ہی غلط ہیں، اور ونس اپون اے ٹائم کوئی بزرگ ہوا کرتا تھا، اب کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر دور میں رہے گی. تو انہی بزرگوں میں سے ایک حضرت مولانا مختار صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو ان کے جنازے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے، جس پہ لوگوں نے مجھے بہت کال کی کہ آپ اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کرواؤ کہ علماء کے جنازوں میں تاخیر ہو رہی ہے. علماء بیانات میں تو کہتے ہیں جنازہ جلدی ہو، اور عملی طور پر میرے پاس جو معلومات ہیں میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں. ان کے جنازے میں تاخیر مجھے جو پتا چلا ہے دھن کی وجہ سے ہوئی ہے. وہاں دھن بہت زیادہ تھی، ٹریفک. میں ابھی لاہور میں تھا نا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. جو آدھے گھنٹے کا سفر وہ 4-5 گھنٹے میں ہو رہا تھا. تو میری معلومات کی حد تک جو ہے ان کے جنازے میں تاخیر ہوئی ہے دھن کی وجہ سے، بہت زیادہ دھن تھی. باقی اصولی طور پہ دیکھو مسئلہ یہی ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر. بڑے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے جنازے میں.
حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ فوراً جنازہ پڑھا دیا جائے, لیکن ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے تاخیر کروائی کسی وجہ سے, واللہ عالم. تو مفتی تقی صاحب نے کہا بھائی اب ولی کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا, یعنی دل سے یہ بتا دیا کہ میں اس پہ خوش نہیں ہوں عملی طور, یعنی اب میرے اختیار میں نہیں ہے نا, ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس پہ تو مکلف نہیں ہوتا. بتاؤ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہو جنازہ نہیں پڑھانا, تو پھر امام کیا کرے گا, بیٹے سے تھوڑی لڑے گا. تو اب ان کے بیٹے نے کیوں کہا وہ جانے, ان کے بیٹے جانے. لیکن یہ بات بر صغیر میں دیکھنے میں آتی ہے کہ بڑی شخصیتوں کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں ٹھیک ٹھاک تاخیر ہوتی ہے. یہ غیر شرعی چیز ہے. بہت سی چیزیں عربوں میں خاندانی ہیں, کیونکہ وہ اجمیوں یعنی جو غیر مسلم ہے نا ان کے ساتھ سعودی عرب پہ حکومت نہیں رہی نا, یعنی انگریزوں نے حکومت نہیں کی, ہندوؤں کے ساتھ ان کا زیادہ جوڑ رہا نہیں ہے, تو ان کی جو عرب لوگ ہیں وہ زیادہ رہے نہیں ہیں غیر مسلم قوموں کے ساتھ. تو غیر مسلموں کی بہت ساری جو برائیاں جو ہم لوگوں میں آئی ہیں ان میں نہیں آئی ہیں. ہاں پیسہ آنے کی وجہ سے ان میں سوسائٹی میں جو خرابی آئی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو کلچر تبدیل ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں جہیز آ گیا, بارات آ گئی, یہ سارا ہندوؤں سے آیا ہے. میں اکثر بتاتا ہوں وزیرستان میں آپ جا کے دیکھو, جو ناردرن ایریاز ہیں ہمارے, ان میں جو پٹھانوں کا اصل کلچر ہے اس میں بارات کا اپنی تصور نہیں ہے, جہیز کا اپنی تصور نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان کو علماء نے سمجھایا ہے, بھائی کلچر ہے ہی نہیں. جو مسلمانوں کا اصل کلچر یہی تھا کہ نکاح پہ سارا خرچہ لڑکے کا ہوگا, لڑکی والوں کا کچھ نہیں ہوگا. ابھی وہاں بارات نہیں ہے, اگر وہ بارات کا کھانا کھلا بھی رہے ہوتے ہیں تو لڑکے سے پیسے لیتے ہیں, وہ مرد سے پیسے لیتے ہیں. سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے, عربوں میں بارات ہے ہی نہیں, سارا خرچہ مرد اٹھا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں سب علماء کے ہاں بیٹیوں کی شادیوں پہ باراتیں ہو رہی ہیں, سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو ہندوؤں میں ہو رہا ہے. کوئی فرق, جہیز بھی ہو رہا ہے, عربوں میں جہیز بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں جہیز بھی ہے. علماء کے بھی یہاں بھی ہے, چاہے تبلیغ میں ہو کوئی, اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو بچا لے, چاہے تبلیغ میں ہو, چاہے وہ عالم ہو, بزرگ ہو, خلیفہ ہو, بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا, بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا, سب چل رہا ہے. کیونکہ رسم کے خلاف جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کوئی کلچر بن چکا ہو نا, کوئی چیز کلچر کا حصہ, اس کے آگے چلنا بہت مشکل ہے. میں نے بتایا نا ابھی میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں, ایک مصیبت بن گئی ہے میرے لیے شادی. وہی لڑکی والے وہی بارات بھی کر رہے ہیں, وہی بھائی چھوڑو یار, گاڑی لے کے آ رہا ہوں, آپ بچی کو بٹھاؤ, ہماری بہو ہے, نکاح پڑھاتے ہیں, لے آتے ہیں, بس کیا ہو گئی شادی. اور کیا, پھر اگلے دن ولیمہ ہم کر لیں گے, وہ ہماری مرضی ہے. کیسا دال چاول کھلاتے ہیں, قورمہ بریانی کھلاتے ہیں, کتنے افراد کو بلاتے ہیں, وہ ہمارا ہیڈک ہے, وہ آپ کا ہیڈک ہے ہی نہیں. اور یہ کہ ہم آپ کو کیش اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں بچی کی جو شادی کے لیے, تو آپ نے دلہن کے کپڑے وپڑے تیار کریں, لڑکے کا کام ہے یہ, یا لڑکے کا باپ دے گا یا لڑکا دے گا. اب بیٹوں کی شادیاں شروع کرنی ہے ہم نے, تو جیسے اپنی کی ہیں اپنی بھی میں نے ایسے ہی کی ہے. بھائی ہم گئے لڑکی والوں کے گھر گئے, بات طے ہوئی تو ہم نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا, بھائی آپ دلہن کے کپڑے وپڑے اس سے تیار کر لیں, جو بھی آپ کو, جو بھی دلہن کو ضروری سامان جو دیا جاتا ہے, کپڑے اور جو بھی آج کل خواتین کے میک اپ کے سامان ہوتے ہیں, بھائی ہمیں تو نہیں پتا ان چیزوں کا, آپ کو پتا ہے ہم اتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں, اس میں یہ آپ کا ہیڈک ہے, اب کیا خریدنا ہے, آپ پکڑا دیا ان کو بھائی, اور ہمیں رخصتی کی تاریخ بتا دو, ہم نے اپنا گھر تیار کر لیا, یا جو سیپریٹ کوئی روم لے لیا کرائے پر, یعنی جو گھر, وہ خالی روم نہیں ہوتا, گھر ہوتا ہے, ایک کمرے کا, دو کمرے کا, جو بھی ہماری استطاعت تھی. تو جب میں نے دوسری شادی کی بالکل ایسے ہی کی, تیسری بھی ایسے کی, چوتھی بھی ایسے کی, خیر ہماری تو ساری شادیاں اس طریقے سے ہو گئی آرام سے. تو ایسے ہی ہوئی تھی جب میری سیکنڈ میرج ہوئی تھی, تو میں نے ان کو بولا کہ پہلی بھی میری بہت آرام سے ہوئی. میں بیان کرتا تھا جمعرات کا اپنی مسجد میں, تو ایک دن جمعرات کو ناغا تھا, تو اگلے دن میں آیا تو لڑکے نے آپ کل ناغا تھا بیان میں. میں نے کہا میں اسلام آباد گیا ہوا تھا, اصل میری شادی تھی. میں نے کہا ہے کل تو آپ یہاں گھوم رہے تھے. میں نے کہا میں گیا ہوا تھا, وہاں نکاح ہوا ہے, میری والدہ تھی, میری بھابھی, میرے بڑے بھائی اور میں, 4 افراد تھے ٹوٹل. ہم 4 افراد گئے تھے, رخصتی کر کے لے آئے, ختم. تو اگلے دن ہم نے پھر ولیمہ کیا. حالانکہ جو میری اہلیہ کے والد تھے بڑے مالدار آدمی تھے, وہ اچھے خاصے, اور سخی بھی, صرف مالدار نہیں سخی بھی تھے کیا ہیں, تو سخی بھی تھے اور مالدار بھی تھے, لیکن نہیں کچھ بھی نہیں خرچہ کیا انہوں نے, اور ہمیں اچھا لگا. ہمیں پتا تھا, اس لیے نہیں کر رہے کہ کنجوس ہیں, کنجوس نہیں ہے, ہمیں پتا ہے وہ کنجوس پنجاب سے تھے نا, تو پنجابی لوگ ویسے بھی کنجوس نہیں ہوتے. پنجابی لوگ اکثر اسراف تو کرتے ہیں, حد سے زیادہ خرچ کرنا, کنجوس میں نے پنجابیوں میں نہیں دیکھا. تو اسراف کرنے والے بہت دیکھے ہیں, تھوڑا سا پیسہ آیا اڑا دیا, سب کچھ اڑا اڑو کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے بےچارے, اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسراف ملے گا. ہاں کوئی اگر آپ کو کسی پنجاب والے سے واسطہ پڑا ہو جو